بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو عباس کی خلافت 132 ہجری میں شروع ہوئی۔ 132 ہجری تک خلافت بنو امیہ کے پاس رہی اور بنو امیہ کا آخری خلیفہ مروان الحمار 132 ہجری کو فوت ہوا۔ 132 ہجری میں خلافت بنو عباس کی طرف منتقل ہوئی اور بنو عباس کا پہلا خلیفہ عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس، جس کا لقب سفاح تھا، وہ خلیفہ بنا۔ اور سفاح اس کی خونریزی کی وجہ سے، اس کی سختی کی وجہ سے، اور وہ زیادہ سخت دل تھا، اس وجہ سے اس کو سفاح کہا جاتا تھا۔ وہ خون زیادہ بہایا کرتا تھا۔ 132 ہجری سے لے کر 136 ہجری تک سفاح خلیفہ رہا، اور 136 ہجری میں سفاح کا انتقال ہوا تو اس کے بعد سفاح کا بھائی منصور ابو جعفر عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس خلیفہ بنا۔ منصور ابو جعفر 136 سے لے کر 158 تک خلیفہ رہا، اور منصور کا یہ جو دور تھا یہ بڑا سنہری دور تھا، اور اس دور میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو منصب قضاء پیش کیا گیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منصب قضاء کو قبول نہ کیا، اور اس پاداش میں ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور پھر ان کو جیل میں زہر دیا گیا، اور وہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ اور اس دور میں کتابیں لکھی گئیں، تفسیر، فقہ اور حدیث کی طرف متوجہ ہوا گیا، اور ان کی کتابیں لکھی گئیں، تدوین کی گئیں، جہاں تک کہ اس سے قبل علماء اور ائمہ جو درس دیا کرتے تھے وہ اپنے حافظے کی بنا پر درس دیا کرتے تھے، کتابی شکل موجود نہیں تھی۔ اور اس دور میں کتابوں کی تدوین اور کتابوں کی لکھائی اور اہل علم کے آپس میں علم کی فوقیت یہ اس دور میں تھی، یعنی یہ ایک علمی دور تھا۔ 158 میں جب منصور کا انتقال ہوا، منصور خود بھی حافظ، قاری اور عالم تھا۔ 158 میں جب منصور کا انتقال ہوا تو پھر اس کا بھائی مہدی خلیفہ بنا، اور مہدی 158 سے لے کر 169 تک خلیفہ رہا۔ اور مہدی جب فوت ہوا تو اس نے اپنے 2 بیٹے چھوڑے، ایک ہادی جس کا لقب موسیٰ تھا اور دوسرا ہارون الرشید۔ یہ 2 بیٹے تھے مہدی کے، اور یہ جو اس کا بیٹا ہادی تھا جس کا لقب موسیٰ تھا، یہ مہدی کے فوت ہو جانے کے بعد یہ خلیفہ بنا، اور یہ 1 سال اور کچھ ماہ خلیفہ رہا۔ 169 میں یہ خلیفہ بنا اور 170 میں اس کا انتقال ہوا۔ 170 میں جب ہادی کا انتقال ہوا تو پھر اس کے بعد ہادی کا بھائی اور مہدی کا بیٹا ہارون الرشید خلیفہ بنا۔ 170 سے لے کر 193 تک ہارون الرشید خلیفہ رہا، اور یہ ہارون الرشید جو ہے نا، یہ علم والا تھا اور اہل علم سے بڑی دوستی رکھتا تھا۔ اور اسی طرح ہارون الرشید کے بارے میں آتا ہے کہ یہ روزانہ 100 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتا تھا، اور روزانہ 1000 درہم صدقہ کیا کرتا تھا اپنے مال میں سے۔ اور اسی طرح ہارون الرشید کے اچھا ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب اس کے پاس عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے فوت ہو جانے کی خبر پہنچی تو یہ خود تعزیت میں بیٹھ گیا، اور پھر آیان حکومت کو بھی تعزیت میں بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ اور ہارون الرشید جو ہے 193 میں فوت ہوا تو اس نے اپنے 3 بیٹے چھوڑے، ایک امین، دوسرا مامون اور تیسرا مؤتمن جس کا نام قاسم تھا۔ اور اپنے بعد امین کو ولی عہد کیا، اور جس وقت اس نے اپنے
بعد امین کو ولی عہد کیا، اس وقت امین کی عمر 5 سال تھی، اور اس کے بعد امین کے بعد مامون کو ولی عہد کیا، اور مامون کے بعد معتمین کو ولی عہد کیا۔ امین کو اپنے بعد ولیعہد کر لیا، لیکن اس کے بعد مامون کو ولیعہد کیا امین کے بعد، لیکن مامون کو فی الحال خراسان کی حکومت دے دی، اور اسی طرح مامون کے بعد معتمین کو ولیعہد کیا، اور فی الحال معتمین کو جزیرہ اور سرحد کی حکومت دے دی۔ اور 193 میں جب ہارون الرشید کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا امین ولی عہد ہوا۔ تو 194 میں امین نے اپنے بھائی معتمین کو علیحدہ کر دیا، اور مامون کے پاس قاصد بھیجا کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ بنے گا، اور میرے بیٹے کے بعد تم خلیفہ بننا۔ مامون کے پاس جب قاصد پہنچا اور یہ پیغام دیا اور یہ خطبہ وغیرہ دیا، تو اس نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر امین اور مامون کے درمیان جنگیں ہوئیں، اور خون کی ندیاں بغداد میں بہیں، اور بغداد کا حال یہ ہو گیا تھا کہ بغداد سے خوشی اور رخصت ہو گئی تھی۔ پھر جہاں تک کہ 158 میں امین قتل ہوا، اور جب مامون فاتح ہوا اس نے بہت سے ملکوں کو فتح کر لیا، اور امین کے بہت سے لشکروں کو شکست فاش دے دی۔ تو جب اس مامون کے فاتح ہونے کی خبر امین کے پاس پہنچی، اور امین کے لشکر کی پسپائی کی خبر اس کے پاس پہنچی، ایلچی نے جب آ کر خبر سنائی، تو امین اس وقت جو ہے وہ کیا کر رہا تھا کہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا، اور اس نے اس ایلچی سے کہا، قاصد سے کہا کہ آپ ٹھہر جاتے، ایک دو مچھلیاں اور پکڑ لیتا، پھر آپ جو ہے وہ مجھے بتاتے، یہ اس خبر سے مطلع کرتے۔ بہرحال وہ اپنی دنیا میں مگن تھے، جہاں تک کہ 158 میں امین کا بھی قتل ہوا، اور 158 میں مامون خلیفہ بنا، اور مامون بنو عباس کے خاندان میں سب سے بڑا عالم تھا، لیکن یہ مسئلہ خلق قرآن کا قائل تھا اور اس کی اشاعت کرتا تھا۔ اگر یہ مسئلہ خلق قرآن کا قائل نہ ہوتا تو یہ اپنی مثال آپ ہوتا، اور مامون نے بھی 201 ہجری میں اپنے بھائی معتمین کو علیحدہ کر دیا، اور اپنے بعد ولی عہد علی رضا موسیٰ الکاظم بن جعفر صادق کو نامزد کر دیا، اور 218 ہجری میں مامون کا انتقال ہوا۔ 132 ہجری سے لے کر 218 ہجری تک خلفائے بنو عباس کی مختصر کارگزاری ہے، اور اب جو ہے اس کے بعد بھی بنو عباس میں خلافت جاری رہی، اور کب ختم ہوئی اس بات کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ کیا جائے گا۔